السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو پیپر پیٹرن پنجاب بورڈ کے مطابق جماعت یازدہم یعنی سال اول FSC ICS سال اول کا اردو کا پیپر کیسے آتا ہے، اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اسے کیسے لکھنا ہے، کون کون سی باتیں اس میں ضروری اور اہم ہوتی ہیں، آج ہم آپ کی اس پریشانی کو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں تاکہ آپ لوگ بورڈ کے اندر اچھے سے اچھے نمبر بھی حاصل کر سکیں اور پیپر کو اچھے طریقے سے سالو یعنی حل کر سکیں۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی نظر ایک شعر، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ عزیز طلباء طالبات، ہم شروع کرتے ہیں اردو پیپر پیٹرن۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سوال نمبر 1 آتا ہے۔ معروضی سوالات ہوتے ہیں، معروضی سوالات 20 ہوتے ہیں اور وہ 20 نمبر کے ہی ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ٹائم آپ کو ملتا ہے وہ 20 منٹ ہی ملتے ہیں، اس سے علاوہ آپ کو کچھ بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ معروضی سوالات میں ہمارے سامنے 20 ہوں گے، 4 آپشن آپ کو دیے ہوں گے، جیسا کہ آپ پہلے بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو لہذا آپ لوگ ان کو جو صحیح آپشن ہوگا آپ اس کو جو ہے وہ ٹک کریں گے یا ببل کو وہ جو ہے فل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کا کوئی علامات، کوئی نشانی، کوئی غلط بات آپ نے اس کے اندر نہیں لکھنی۔ جو آپشن دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو اس میں سے صحیح نظر آتا ہے، آپ اسی پہ جو ہے وہ نشان لگا دیں گے۔ جیسے ایک فاتح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حیثیت کو دیکھنا ہوگا، اب اس کا جو صحیح آپشن جواب ہے وہ ہے دال، فاتح بدر و حنین کے سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ قوم کن حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے؟ شخصی حالتوں کا۔ ابو القاسم زہراوی کے ابا و اجداد کہاں رہنے والے تھے؟ دال آپشن اندلس میں۔ فیقہ کے باپ نے سرما کہاں سے خریدا تھا؟ جیم آپشن مصری شاہ کے ایک حکیم سے۔ جو صحیح ہوگا آپشن وہی آپ نے لگانا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال کو ایک عرب نے کہاں سے خط لکھا تھا؟ بمبئی سے۔ آگے یہ 5 نمبر وہ ہوتے ہیں جو ابھی شروع میں تھے، جو ہمارے اسباق میں سے آتے ہیں۔ اسباق میں سے کہیں سے بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تعارف، مختصر تعارف یعنی کہ اس کے اندر تاریخ پیدائش بھی پوچھی جا سکتی ہے، اصل نام بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسباق میں سے کچھ بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو اچھے طریقے سے ان کی جزیات کی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پیپر اچھے سے اچھے طریقے سے حل ہو سکے۔ یہ پہلے جو ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں 5 نمبر کے درست جملے۔ اس کے اندر مذکر مؤنث کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے کہ مذکر کون سا ہے۔ مذکر اس سے مراد جو ہے وہ غیر ذوی العقول یعنی کہ وہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں، جیسے الفاظ ہو گئے، تو اس کے اندر مذکر مؤنث جو ہے وہ 5 نمبر کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ جیسے اسے بادشاہ نے خلعت عطا کیا، تو اس کا الف آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ نیکی ڈیش راہ بہت کٹھن ہے، نیکی کی راہ جو ہے بہت کٹھن ہے۔ سائرن بجتے ہی ساری فوج چکنا ہو گئی، اس میں چکنا کا لفظ آئے گا۔ پیام مشرق علامہ اقبال کی تصنیف ہے۔ پیام مشرق چونکہ کتاب ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر مؤنث ہے، تو اس کے یہاں پر کی۔ اس ڈیش ترنم بہت اچھا ہے، اس کا ترنم بہت اچھا ہے، الف آپشن درست ہے۔ اس کے بعد یہ 5 یہ ہو گئے۔ اس کے بعد 5 نمبر کے ہمارے پاس شعری اصطلاحات آتی ہیں۔
شعری اصطلاحات کے اندر مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آپ دیکھیں غزل میں ردیف نہ ہونے کی صورت میں قافیہ آتا ہے. اب اس کا جیم آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا مصرے کے آخر میں. شرط بھی اس کی یہ ہے کہ مصرے کے آخر میں آئے گا. قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے کہتے ہیں اس کو آخری شعر کہتے ہیں. جس میں تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں. یہاں پر شرط ہے تخلص استعمال نہ کرے، لہذا وہ آخری شعر تصور کیا جائے گا. تخلص کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تخلص کے لغوی معنی دال آپشن درست ہے، چھٹکارا. مطلع میں ضروری ہے ردیف، قافیہ، قافیہ ردیف تمام درست ہیں. مطلع میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، ردیف کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جس شعر میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے غیر مردف کہتے ہیں. وہ اچھا، اس کے بعد جی ہمارے پاس اگلے 5 MCQs ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں علم بیان میں. علم بیان کے اندر 2 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں فاسٹر کے اندر. اس میں ایک چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ تشبیہ اور دوسری چیز ہمارے پاس استعارہ ہوتی ہے. اس کی تفصیل جو ہے ہمارے لیکچر جو ہے تشبیہ اور استعارہ والا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو وہ ساری کی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. وہ شاید جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور MCQ آتا ہے علم بدیع کے اصطلاح میں سے، وہ تلمیح ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں، جیسے تلمیح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اشارہ کرنا. وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جاتی ہے. جیم آپشن صحیح ہوگا، وجہ، شبہ. استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی. ان الحق، اس کا جو صحیح آپشن جواب ہے وہ ہے تلمیح. تو یہ ہمارے 20 تھے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو 20 منٹ ہوں گے، تو 20 منٹ کے اندر آپ نے ان کو حل کرنا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف. حصہ دوم جو ہے یہ اور بھی یہ پہلا حصہ جو ہے وہ آپ سے پیپر جو ہے وہ وصول کر لیا جاتا ہے. جو MCQs ہوتے ہیں وہ آپ سے لے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انشائیہ پیپر دے دیا جاتا ہے. اب انشائیہ پیپر کے اندر ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ سوال نمبر 2 جو ہے جو بھی آپ نے سوال کرنا ہوگا، دوسرا شروع کر لیں، پہلے تیسرا کریں، چوتھا، پانچواں، تو آپ نے نمبر وہی ڈالنا ہے. سوال نمبر 2 ہے تو آپ چاہے پہلے ٹائم میں کر رہے ہیں تو آپ سوال نمبر 2 ہی لکھیں گے. اگر آپ سوال نمبر 5 جو ہے وہ پہلے کر رہے ہیں تو آپ سوال کا نمبر جو ہے وہ آپ 5واں ہی دیں گے، اس کے علاوہ آپ نمبر نہیں دیں گے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کریں. اب اس کے نظم کا عنوان، شاعر کا نام بھی لکھیں. سوال نمبر 2 کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک چیز تو ہمارے پاس نظم کے اشعار کی تشریح آتی ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے. تو نظم کے اشعار کی تشریح کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں. 10 نمبر کے اندر جو ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ 1 نمبر کا ہمارے پاس نظم کا عنوان ہوتا ہے، 1 نمبر کا جو ہے ہمارے پاس شاعر کا نام ہوتا ہے. تو اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں اپنے اشعار کی طرف. تو یہ شعر جتنی بھی ہوگی تشریح آپ نے ہر ایک کی الگ الگ کرنی ہوگی. یہ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے الگ الگ کرنے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اجاگر ہو سکے، آپ بہت زیادہ باتیں جو ہے وہ لکھ سکیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے آپ کے 2-4 صفحات تک جو ہے وہ آپ کی تشریح جا بھی سکتی ہے. کیوں؟ کم از کم جو ہے 1.5 صفحہ آپ نے تشریح کا لازمی کرنا ہے. شعر کی تشریح کا کم از کم 1.5 صفحہ لازمی ہونا چاہیے. گویا کہ اگر 2 شعر ہیں تو اس کے اندر آپ نے 2 شعروں کی تشریح جو ہے وہ آپ نے 3 صفحات پر جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہوگی. پھر یہ نہیں کہ تشریح کے اندر آپ جو کچھ مرضی لکھنا چاہیں لکھ لیں، نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اہم باتیں جو شعر کو بار بار پڑھیں، اس کو سمجھیں. جتنا آپ کو جو ہے وہ شعر سمجھ آ جائیں گے آپ اسی کی اتنا زیادہ جو ہے آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. کئی پہلو ہو سکتے ہیں تشریح کے. نظم کا تو ایک ہمارے سامنے موضوع ہوگا، جیسے خطاب بجوانان اسلام. تو اب اس کے اندر ہمارے پاس علامہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ مسلمان نوجوانوں کو بیدار کرنا تھا، جرات اور بہادری اور اپنے آبا کی جو ہے وہ عظمت رفتہ یاد دلانا تھی. تو یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اشعار کے اندر
تشریح کے اندر جو ہے وہ کوٹیشن وغیرہ لازمی لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشعار آپ نے لکھنے ہیں، قرآن آیات لکھنی ہے، احادیث لکھنی ہے، جو اس کی مناسبت سے ہو. شرط کیا لگا رہا ہوں؟ جو اس کی مناسبت سے ہو. اگر اس کی مناسبت سے جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا نمبر حاصل کرنا، کیونکہ 10 نمبر ہے. 10 نمبر جو ہے وہ آپ کو ایسے نہیں ملیں گے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی باتیں لکھیں، اور اشعار تو لازمی لکھنا. کم از کم جو ہے ایک شعر کی تشریح کے اندر جو ہے کوئی ایک قرآن آیات اور 2 اشعار جو ہے وہ آپ لازمی لکھا کریں، تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے نمبر مل سکیں. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہ یہ بھی ہے، شاعر کا نام آپ ایک دفعہ لکھیں گے، بار بار لکھنے کی ضرورت. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اشعار آ گئے. تو علامہ اقبال نے اس اشعار میں تو آپ نے اس کا مفہوم لکھنا ہے. مفہوم لکھنے کے بعد جو آپ نے اس کی تشریح شروع کر دینی، جیسے میں نے ابھی بتائی ہے. غزل کے اشعار کی تشریح، اس کے اندر بھی طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہوگا. 1 نمبر شاعر کا نام کا ہوتا ہے، اور شاعر کا نام آپ نے جو اصل وہ جو لکھا ہوا ہے کتاب میں وہی لکھنا ہے، یا جو اگر آپ کو اصل نام اس کا آتا ہے تو اصل نام بھی آپ اس کا لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ نام آپ اس نے جو کتاب میں لکھا وہ بھی لازمی لکھیں، اور اصل نام بھی اس کا لکھ دیں اگر آپ کو آتا ہے. اگر نہیں آتا تو آپ وہی کتاب میں جو نام لکھا ہوا ہے وہی لکھ لیں تو کافی ہوگا. ہر شعر کے الگ الگ تشریح کریں گے، اور غزل کا عنوان نہیں ہوتا، یاد رکھنا کہ وہاں پر آپ صنف لکھیں گے، صنف کے بعد آپ غزل لکھ دیں گے تو یہ بہتر ہوگا. اور شاعر کا نام ایک دفعہ لکھنا کافی ہے، بار بار ہر شعر سے پہلے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ شعر لکھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا مفہوم لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ تشریح شروع کر دیں. اور غزل کا ہر شعر جو ہے وہ الگ ہی کا ہی ہوتا ہے، الگ مفہوم رکھتا ہے. اس کی تفصیل جو ہے پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے لیکچر جو بعد میں ہوں گے اس کے اندر جو آپ کو بتا دیا جائے گا. بہرحال آپ اتنا سمجھیں کہ غزل کی تشریح آپ اس طریقے پر کر سکتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں اور بھی رکھیں کہ غزل کی تشریح ہو یا نظم کی تشریح ہو تو وہ ایک ہی نظم سے آئے گی. جون سی نظم ہوگی، دونوں شعر جو ہے وہ ایک ہی نظم سے آتے ہیں، الگ الگ جو ہے وہ نہیں آتے. اسی طرح غزل کے جو اشعار ہیں وہ بھی ایک ہی غزل سے آتے ہیں، الگ الگ. ہر شعر سے ہر غزل کا جو ایک ایک شعر اٹھا کے نہیں دیا جاتا. جیسا کہ میٹرک کے اندر تھا تو ہر ایک شعر جو ہے وہ ہر غزل میں سے ہر نظم میں سے جو اٹھا کے دے دیا جاتا تھا، جبکہ اس میں ایسا نہیں ہے. اس کے اندر ایک ہی غزل کا جو ہے وہ جو بھی غزل دیں گے اس میں سے 3 اشعار آپ کو دے دیے جائیں گے، اور 3 نمبر کا ایک شعر ہوگا، اور 1 نمبر شاعر کا نام ہوگا. ٹوٹل آپ کے 10 نمبر بن جائیں گے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہوتا ہے. سوال نمبر 3 کے اندر جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کرنا ہوتی ہے. 2 جز دیے جاتے ہیں، 2 میں سے کسی ایک کی تشریح کرنا ہوتی ہے. 15 نمبر کے یہ دیے جاتے ہیں. اس کے اندر آپ نے مصنف کا نام، سبق و عنوان یہ تو لازمی لکھنا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے یہ 1 نمبر کا یہ ہو گیا، باقی 13 نمبر اور 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے. اور سیاق و سباق جو ہم نے لکھنا ہے وہ تقریباً جو ہے 8 سے 10 لائنوں میں لکھنا ہے، زیادہ نہیں لکھنا اس سے، بس اتنا کافی ہوگا. سیاق ویسے تو اس کا لفظی مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں عرف کے اندر جو اعتبار کیا جاتا ہے، سیاق پہلے والی عبارت اور سباق بعد والی عبارت. اور مختصر یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاق و سباق عبارت کے یا سبق کے جو اہم نکات جو ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ لکھ دیں تب بھی آپ کا سیاق و سباق درست تصور کیا جائے. جی تو اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں سبق و عنوان، مصنف کا نام، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 آتا ہے. سوال نمبر 4 کے اندر یہ ہوتا ہے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. خلاصہ ہمارے پاس 10 نمبر کا ہوتا ہے. 1 نمبر کا سب مصنف کا نام ہوتا ہے. دو خلاصے دیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سفارش. اب اس کے اندر ہمارے پاس جو وقت ہمیں ملے گا اس کے لیے خلاصہ لکھنے کے لیے 20 منٹ ہوں گے، اور یہ ہمارا خلاصہ جو ہے وہ 2 سے 2.5 صفحات پر جو ہے مشتمل ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ نے جو ہے خلاصے کے جو ہے وہ پیراگراف بنا کے لکھنے ہیں، تو پیراگراف بنا کے لکھیں گے. اور اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافی چیزیں جو ہے وہ آپ نے نہیں لکھنی، بلکہ اس کے اندر آپ سمپل سی بات ہے جو سبق کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے وہی چیزیں لکھا کریں. اپنے الفاظ کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو رٹا لگائیں اور یاد لفظ بلفظ جو ہے وہ یاد کریں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت کتنی ہے، آپ کتنا کچھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے الفاظ کے اندر جو آپ کو آتا ہے آپ اسے وہ بآسانی لکھ سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس
ہمارے پاس سوال نمبر 5 آتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہمارے برس جو خلاصہ ہوتا ہے، ناظم کا خلاصہ ہوتا ہے، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا 10 منٹ۔ اس کے اندر آپ شاعر کا نام لکھ لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو اس میں شاعر کے نام کے نمبر نہیں ہوتے۔ اب زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے شاعر کا نام آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس نظم کو لکھ بھی سکیں اور اس کا مفہوم جو ہے بآسانی جو ہے آپ سمجھا بھی سکیں۔ تو خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو نظم کے اندر جو باتیں ہیں وہی لکھنی ہیں۔ تو اکثر اب بچے جو ہے فرض کے برسات کے بارے میں یہ ہماری نظم ہے، تو اب اس کے اندر بچے کیا کریں گے، تو برسات کے موسم کو جو اس کے دل میں آئے گا وہی لکھ دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو باتیں نظم کے اندر جو ہے بیان ہوئی ہیں وہی باتیں لکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اکثر بچے وہ اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں حمد کے اندر، وہ اس کے اندر بات ہے یا نہیں ہے وہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ایسی اپنی طرف سے جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کا رازق ہے۔ تو اس طریقے پر بہت ساری، اس طرح نعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، برسات کی بہاروں کے اندر برسات کے موسم کو جو ہے بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے خلاصہ لکھنے کا کہ جو باتیں نظم کے اندر جو ہے بیان ہوئی ہیں وہی لکھنی ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ کے اندر آپ لکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہی باتیں آپ لفظ بلفظ جو ہے لکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 کے اندر جو ہے مکالمہ لکھنا ہوتا ہے یا جو رداد لکھ رہے ہیں، اس کے اندر چوائس دی جاتی ہے، مکالمہ لکھیں یا رداد لکھیں۔ نمبر ان دونوں کے جو ہے وہ 10 ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہوگا ٹوٹل 20 منٹ۔ تو پہلے مختصر آپ جو ہے اگر مکالمہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ مختصر جو ہے اس کا پس منظر دو تین سطروں کے اندر جو ہے وہ لکھیں گے۔ پھر مکالمے کے اندر جو کم از کم جو ہے آپ 10 مکالمے جو ہے وہ ایک کے لکھیں، یعنی کہ ایک جو مکالمہ نگار ہے تو وہ ایک کے جو ہے وہ 5 لکھیں گے، ایک کے 10 لکھے گا، دوسرے کے 10، یعنی اس طریقے پر السلام علیکم وعلیکم السلام کے علاوہ یعنی حال احوال پوچھنے کے بعد جو اہم باتیں شروع ہوں گی وہ 10 مکالمے ہونے چاہیے، نہ یہ کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی، آج کل آپ نظر نہیں آتے، یا ادھر ادھر کی باتیں جو ان کو نہیں، بلکہ کام کی جب باتیں شروع ہوں اس وقت سے آپ کا مکالمہ شروع ہوگا۔ وہ 10 مکالمے آپ نے لکھنے ہیں ایک ایک شخص کے۔ اچھا، اس سے پہلے یہاں پر لکھو السلام علیکم۔ السلام علیکم آپ نے ایسے لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہے، السلام علیکم بے وعلیکم السلام۔ اکثر بچے جو ہے وہ غلط لکھ دیتے ہیں، تو وہ شروع سے جب جو ہے وہ غلط تاثر پڑتا ہے تو صاحب ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے باتیں چھوڑی ہوں گی، تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ابتدا اچھے طریقے کے ساتھ کریں، سوال نشان ہے اور اس کو ندائی علامت ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ قومیں وغیرہ ہیں، جو بھی بات ہے آپ اس کی مناسبت سے آپ اس کو درست کر کے لکھا کریں۔ اس کے آخر کے اندر جو اللہ حافظ وغیرہ جو ہے جو آخری 2-3 مکالمے آخر ہے اور 2-3 مکالمے شروع والے چھوڑ کے باقی 10 یعنی کہ ٹوٹل 15 سے 17 آپ کے مکالمے آپس میں ہونے چاہیے ایک ہی شخص کے۔ اسی طرح رداد ہے، اور رداد کے اندر بھی آپ لوگ جو ہے وہ ایک ہی بات کو جو ہے یعنی کہ تقریب کی ہے رداد، تو آپ وہ ساری کی ساری رداد آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس درخواست، جو ہوگی یہ 10 نمبر کی درخواست ہوتی ہے ہمارے پاس، چونکہ بڑی کلاس میں پہنچ چکے ہیں اب اس کے لیے آپ کو 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ایک درخواست لکھنا چاہیے، اور اس کا درخواست لکھنے کا جو پیٹرن ہے وہ آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں تو اس کے بارے میں ابھی چونکہ وقت کی قلت ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اگر آپ جو ہے تو اپنے ٹیچر سے جو ہے رہنمائی لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ مجھ سے بھی رہنمائی لینا چاہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ نے پیراگراف بنا کر لکھنے ہیں۔ کوشش یہ کریں اس کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں آپ اس کے اندر، اور اچھی اہم باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ اس کے اندر لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے سوال کو مکمل کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال آتا ہے۔ آخری سوال کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک عبارت دی جائے گی، 3 سے 4 لائنوں پر جو ہے وہ سطروں پر جو ہے مشتمل ہوگی، یہ بھی 10 نمبر کی ہوگی۔ اس کے پاس آپ کو ٹائم ملیں گے 15 منٹ۔ 15 منٹ کے اندر آپ نے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو لکھنا ہوگا، اپنے الفاظ کے اندر آپ اسے لکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی جو ہے وہ اسے لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کاؤنٹیں کر کے الفاظ کی گنتی کر کے لکھ کے 1/3 اس کا جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا، 1/3 سے زیادہ آپ نہیں لکھیں گے۔ اس کا عنوان بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر عنوان پہلے ایک لائن کے اندر یا آخری لائن کے اندر جو ہے مل جاتا ہے، تو آپ اسے پڑھیں کہ کون سی اہم بات اس کے اندر ہو رہی ہے، تو آپ اس کو عنوان جو ہے وہاں پر دے سکتے ہیں، اور 2 نمبر کا عنوان ہوتا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ 8 نمبر کا آپ کا
جو ہے وہ باقی تلخیص کرنی ہوتا ہے، یعنی کہ خلاصہ اس کا لکھنا ہوتا ہے، جو اہم باتیں وہ آپ اس کے اندر چن لیں اور ایک بہترین جملوں کی صورت کے اندر آپ اسے لکھ دیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ اس سے خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی پھر کبھی، اس وقت تک مجھے اجازت چاہیے۔ اردو زبان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔